السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب الحمدللہ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے کاروبار میں، تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون والی، عزت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر بلا مصیبت سے دور فرمائے۔ میں دوستوں بزرگوں، میں سوچ رہا تھا کیا جو ہے نا پوری دنیا کے بسنے والے ہر ایک انسان، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، چاہے نماز پڑھنے والے ہوں چاہے نماز چھوڑنے والے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، مسجد جانے والے ہوں، مندر جانے والے ہوں، چرچ جانے والے ہوں، گرودوارہ جانے والے ہوں، کلیسا جانے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، ہر ایک کی چاہت ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، جن کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، ایمان والوں کا تو اس میں یقین ہے، لیکن جن غیر ایمان والوں کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں نرک ہے اور سورگ ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نرک سے بچ کے سورگ میں چلے جائیں، یعنی جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ لیکن دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم سب جو تلاش کر رہے ہیں، وہ مال میں، عہدے میں، ڈگری میں، پیسوں میں، فیکٹریوں میں، ان چیزوں میں ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ ان چیزوں میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھا۔ کامیابی کا معیار مال کا آ جانا نہیں ہے، کامیابی کا معیار بڑی سی بڑی فیکٹری کا مالک ہو جانا نہیں ہے، کامیابی کا معیار بادشاہت نہیں ہے، کامیابی کا معیار بڑے سے بڑا تاجر ہو جانا نہیں ہے، کامیابی کا معیار ڈگریوں کا حاصل کر لینا نہیں ہے۔ ان میں اللہ نے کامیابی رکھا ہی نہیں ہے۔ پھر کامیابی کس میں؟ جس کامیابی کو تلاش کرتے کرتے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، کہ بچوں کی لان تان، رشتہ داروں کی لان تان سننی پڑتی ہے، کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو کامیابی اللہ نے جو رکھا ہے، وہ اپنے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ پورا کرنے میں رکھا ہے، کہ جو بھی اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں 50 60 70 سال 80 سال 20 سال 25 سال جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ کے حکموں کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سب سے پہلے کامیاب کرے گا، کیونکہ دنیا نقد ہے اور اس کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ فرمایا چین، سکون، راحت، عافیت، عزت والی زندگی اللہ دے دے گا، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی میں کامیاب کر دے گا۔ آج ہم مال کیوں کماتے ہیں؟ ہمارے پیسوں کو جو اپنے تعمیر میں لگاتے ہیں، تو خوبصورت مکان کیوں بناتے ہیں؟ مہنگی سے مہنگی گاڑیاں کیوں لیتے ہیں؟ جو غریب ہیں سائیکل موٹر سائیکل کیوں لیتے
تو ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہم بے چین ہیں، راتوں میں نیند نہیں آتی، گھر میں جی نہیں لگتا، کیوں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح سے اور ایک جسم سے۔ اگر جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے تو جسم بے جان ہے، جسم بے جان ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ان دو چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں آپ کو بنایا ہے، تو ان دو چیزوں کے لیے ہمیں آرام کی، راحت کی، انتظام کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کو، بدن کو بہترین لباس سے، بہترین کھانے سے، نرم بستروں سے، اچھے مکان سے خوشی ملتی ہے، لیکن ہماری روح کو اس سے اطمینان نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو الا ہے نا، الا سائرن ہے، الا 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 الا، میرے بندو سنو۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جب ایمبولینس چلتی ہیں تو سائرن بجاتے، کیوں؟ بھائی ایمرجنسی ہے، سنو۔ اس کی آواز سے روز راستے میں بھیڑ نہیں لگانا، اس کی آواز سے راستے خالی کر دو، کیوں؟ ایمرجنسی ہے۔ تو یہ الا ہے نا، الا یہ ہمارے لیے سائرن ہے۔ الا میرے بندو سنو، سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، تو سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے دلوں کو جو سکون ملے گی، تمہیں جو عافیت ملے گی، تمہیں جو عزت ملے گی، وہ اللہ کی یاد سے ملے گی، اللہ کی یاد سے ملے گی۔ تو ہماری کامیابی کا معیار مال نہیں ہے، ہماری کامیابی کا معیار پیسہ نہیں ہے، ہماری کامیابی کا معیار عہدے ڈگری نہیں ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشی کر لیں۔ اور دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ جب موت آتی ہے نا، تو دنیا کی ساری ڈگریاں، سارے عہدے، سارے پیسے، سارے فیکٹری، سارے دکان، سارے مکان آدمی یوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ملا اس پریشانی کا جو اس دنیا کے حاصل کرنے میں انہوں نے کیا تھا؟ میں نہیں کہتا کہ دنیا کے لیے مشقت نہ برداشت کرو، لیکن ہاں اس کی ایک حد ہے۔ ہمارے ساتھ دو زندگی ہیں، ایک دنیا کی جو 50، 60، 70 سال کی ہے، تو ہمیں سے کسی کو نہیں پتا۔ ہمیں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی۔ ہم سے پوچھا جائے تو میں بتا دوں گا کہ میری عمر 24 سال ہے، لیکن ہم سے پوچھا جائے بھائی جان آپ کی عمر کتنی ہے، تو میں نہیں بتا سکتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میں کتنا زندہ رہوں۔ ہو سکتا ہے ابھی میری موت آ جائے، 5 سال بعد میری موت آ جائے، میں سویا ہوں اٹھ ہی نہ سکوں، میں لقمہ منہ میں ڈالوں، ہو سکتا ہے وہ لقمہ اندر بھی نہ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لقمہ میں منہ میں ڈالوں، پتہ نہیں اندر جائے گا۔ ایک سلام پھیرتے تھے، دوسرے سلام کا امید بھی نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں دوسرا سلام پھیر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، اکثر عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی،
سب کے سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ ہم سب عیبوں سے بھرے ہوئے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو آسمان میں رہ کے زمینوں پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری زبان چل رہی، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو ہماری زبان روک دے۔ ہمارے دماغ چل رہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہے تو ہمارے دماغ چھین لے۔ ہمارے ہاتھ کام کر رہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہے تو ہمارے ہاتھ کی طاقت چھین لے۔ ہمارے پاؤں چل رہے، کام کر رہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے پاؤں کی طاقت صلاحیت چھین لے۔ ہمارے جسم کام کر رہے، ہماری پیٹ کے اندر جو میٹیریل ہے، کلیجہ، دل، گردہ، پھیپھڑا، یہ جو کام کر رہی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو ڈیمیج کر دے۔ ہاں دوستو، اب دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا، ایمان والا ہو غیر ایمان والا، ہر ایک ڈاکٹر کسی بھی ڈاکٹر کی بات یہ نہیں کہتا کہ بھائی صاحب میں ٹھیک کر ہی دوں گا۔ ڈاکٹر یہ کہتے بھائی صاحب کوشش کرنا ہمارا کام ہے، آپریشن کرنا ہمارا کام ہے، ٹھیک کرنے والے تو اوپر والے۔ اوپر والے مطلب اوپر فلور میں رہتے ہو؟ نہیں، اوپر والے کے مطلب اللہ ہے، وہی ٹھیک کرنے والا، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اس بات کو دل کے گہرائیوں میں دوستوں بٹھانا ہوگا۔ جب یہ بات دل کی گہرائیوں میں بیٹھے گی تو اللہ کی وحدانیت کا یقین آئے گا۔ نہیں، بے شک جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کیوں ہو؟ ایک آدمی کی روح قبض ہو چکی، انتقال ہو گیا، مر گیا، کیوں؟ اللہ کی مرضی تھی اس لیے مر گیا۔ انسان کے بس میں تو زندہ کر دے نہیں کر سکتا۔ میں آپ بیمار ہونا نہیں چاہتے پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی مرضی کہ میں بیمار ہوں۔ میں آپ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے کہ میرا بندہ اپنے بنانے والے خالق اور مالک کو پہچانے۔ دوستو، ہم دنیا میں کمانے کھانے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کائنات کو بنانے والا خالق مالک ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم اس لیے اس دنیا میں آئے، اپنے آپ کو پہچانے۔ اللہ نے کہو بش 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں فرمائے ایمان والے اچھے ہیں، غیر ایمان والے خراب، نہیں۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اس کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینہ کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، سب سے بہتر بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اشرف بنایا۔ کیوں؟ کیوں؟ یوں ہی نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہمیں بنایا اس کا مقصد بتایا۔ کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اہل و عیال مطلب میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے
خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوس والوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ دن بھر نماز میں مشغول ہو جائیں، نہیں، بلکہ فرمایا جو نماز کے اوقات ہیں اس میں نماز ادا کی جائے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جس کام میں اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم شامل، اللہ کے نبی کا طریقے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، وہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر میں رات میں سو رہا ہوں، سونا ضرورت ہے، جانور بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی سوتے ہیں، لیکن اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سویا، یعنی میں نے دعا پڑھ کے سویا، وضو کر کے سویا، سرما لگا کے سویا، لوگوں کو معاف کر کے سویا کہ نہیں دنیا کے بسنے والے سارے انسان اچھے میں ہی بولے، اب میں 5 گھنٹہ سو رہا تو فرشتے نہیں لکھیں گے بندہ 5 گھنٹہ سوئے، فرشتے یہ لکھیں گے کہ فلاں صاحب 5 گھنٹے عبادت کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ میں کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن کھانا اگر ہم نبی کے طریقے کے ساتھ کھائیں گے، دعا پڑھ کے کھائیں گے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں گے، ادب احترام کے ساتھ کھائیں گے، دسترخوان بچھا کے کھائیں گے، ہاتھ دھو کے کھائیں گے، تو ہمارا کھانا عبادت بنے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اپنے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کام سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس کام میں میرے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں، کیونکہ دوستو ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں سے نہیں آئے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے نبی کے سامنے وہ دکھانا ہے۔ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اس کی فکر کریں۔ اس لیے یہ دل میں ذہن نشی کر لیں، بٹھا لیں، اور اپنی خواہش، اپنی چاہت یہ بنا لیں کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ کیسے اللہ کی طرف؟ جس نے ہمیں صحت دی، جس نے ہمیں آنکھ دی، جس نے ہمیں کان دیے، جس نے ہمیں ناک دی، جس نے ہمیں پاؤں دیے، جس نے ہمارے بولنے کے لیے زبان دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، اس اللہ کی طرف دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ اس لیے بھائی میرے محترم بزرگ دوستو، اپنی زندگی کا مقصد اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہے۔ دنیا میں میری کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اور دوستو اللہ ناراض ہے، اب پورے دنیا کے ہم بادشاہ بن گئے، پھر بھی ہم ناکام ہیں۔